بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کل ڈاکٹر نبیہ کا ایک جملہ بہت وائرل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی عورتوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور غصہ کیوں نہ آئے، بات ہی ایسی کی ہے ڈاکٹر نبیہ نے۔ آخر اس جملے میں ایسا کیا ہے جو گھر کی عورتیں، جن کو ہم ہاؤس وائف بول سکتے ہیں، اعتراض کر رہی ہیں، برا مان رہی ہیں؟ غصہ آ رہا ہے اس ایک جملے پر کہ اگر بیویوں کو اپنے شوہر کے لیے طوائف بھی بننا پڑے تو بیوی کو مخصوص اور اسپیشل ٹائم پر طوائف کا روپ دھار لینا چاہیے۔ ایک بیوی کو اگر طوائف کا روپ بھی لینا پڑے نا اپنے شوہر کے لیے تو وہ بھی لینا پڑے اسے چاہیے۔ اگر اس کو جو ہے وہ اس کو ناچ کے دکھانا ہے نا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کو وہ لڑکی بننا ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کو چاہیے وہ کپڑے اس کو چاہیے، وہ پہن کے اس کے سامنے جو وہ آئے تو آپ وہ بھی کریں۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ میں بھی اس بات کے خلاف ہوں کہ ڈاکٹر نبیہ، جو کہ ماہر نفسیات کی ڈاکٹر ہو کر ایسے الفاظوں سے اپنے پیشنٹ یا گھر کی عورتوں کا علاج کر رہی ہیں، یہ الفاظ ایک شریف اور باعزت عورت تو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھے گی، کیونکہ کوئی بھی عورت طوائفوں والا کردار یا طوائفوں والی ادائیں یا طوائفوں کی طرح ناچ گانا کیسے کر سکتی ہے؟ اس اپنی بات کے دفاع میں جو ڈاکٹر نبیہ نے مثالیں دی کہ آج کل عورتیں ٹک ٹاک پر یا انسٹاگرام پر ناچتی گاتی یا ادائیں دکھاتی یا اپنی خوبصورتی کو پیش کراتی نظر آ رہی ہیں، تو آپ بتائیے ڈاکٹر نبیہ، کیا کوئی بھی اچھے خاندان کی عورت یا مرد ایسی عورتوں لڑکیوں کو پسند کرتا ہے؟ کیا ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر کی زینت بنانا پسند کرتا ہے؟ صرف ٹائم پاس کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور اگر مرد کو طوائفوں والی عورت پسند ہوتی تو بظاہر حسن سے کسی طوائف کو ہی لے کر آتا، اور اگر کوئی مرد ایسی لڑکی یا عورت سے شادی کر بھی لے تو کیا وہ شادی کامیاب ہوتی ہے؟ کچھ عرصے بعد مرد کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوتا ہے اور اس کا اینڈ طلاق پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد جلد ایسی عورت سے عاجز آ جاتا ہے۔ کوئی بھی مرد وہ کیسا بھی ہو، لیکن بیوی وہ باعزت باحیا ہی چاہتا ہے، کیونکہ اس مرد کو اپنی نسل اچھی پیدا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ شوہر جانتا ہے کہ میں ایک باعزت شریف خاندان سے بیوی لاؤں گا تو میرے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ آپ نے مثال تو دے دی کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، جیسے چاہو ہل چلاؤ، لیکن آپ نے یہ حدیث نہیں بتائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو حسن جمال کی مالک ہو، مالدار ہو، دیندار ہو، اور ان میں سب سے زیادہ دیندار عورت کا انتخاب کرنے کو بولا گیا ہے، کیونکہ دیندار عورت ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالتی جیسے آپ نے منہ پھاڑ کر بول دیا کہ اپنے شوہر کے لیے طوائف بن جاؤ۔ طوائف عورتیں مردوں کو کس طرح قابو کرتی ہیں، کس طرح گھر اور بیوی سے دور کرتی ہیں؟ وہ صرف بناؤ سنگار، مہندی ٹیکا نہیں لگاتی، وہ صرف ادائیں نہیں دکھاتی۔ طوائفوں کا کام ہوتا ہے اپنے آئے ہوئے کسٹمر کو خوش کرنا، اور خوش وہ صرف بناؤ سنگار، خوشبوؤں میں نہا کر نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو مرد کے آگے جانوروں کی طرح پیش کرتی ہیں کہ جیسا چاہو ہمارا استعمال کرو اور جیسے چاہو ہمیں یوز کرو۔ طوائفیں جنسی پرست ہوتی ہیں۔ حرام حلال کا طوائفوں کو فرق نہیں آتا، جبکہ اللہ کے نزدیک بدفعلی برا عمل ہے۔ آپ بتائیے، کیا بیوی طوائفوں کی طرح اپنا استعمال کروا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نبیہ، کیا ایک دیندار بیوی کو یہ سب کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے اللہ اور رسول کا فرمان ہے کہ مرد کے ناپاک حصے کا کھانا پینا جائز ہے؟ آپ میں بند لفظوں کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی۔ آپ اتنی بڑی 50-55 سال کی عورت ہیں ڈاکٹر، آپ عورتوں کو، بیویوں کو، گھر کی باعزت عورتوں کو طوائف بننے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ کوئی بھی دیندار عورت ایسا گندا کام اور گندی حرکتیں نہیں کرے گی۔ رہ گیا بننا سنورنا، تو یہ سب تو شادی والے دن ہی عورت کو سجا سنوار کے شوہر کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد ہی بیوی اپنے شوہر کے لیے زینت زیب تن کرتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ صحابیوں کی بیویاں آدھی رات کو بن سنور کے اپنے شوہروں کے پاس جاتی تھیں کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں،
اگر ضرورت ہوتی تو صحابی بتا دیا کرتے، اور اگر انکار کرتے تو وہ زینت کا سب سامان اتار کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتی تھیں۔ اپنے گھٹیا قسم کے الفاظوں پر ذرا غور کریں۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ بیوی طوائف بن جائے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسا تمہارا شوہر چاہتا ہے ویسی بن جاؤ؟ بہت سارے شوہروں کو بیویوں کا سجنا سنورنا پسند ہی نہیں آتا، وہ سادگی پسند ہوتے ہیں، سادگی والی عورت چاہتے ہیں، اور مرد کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ باہر کی عورت گھر کی زینت بنانے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ طوائف ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کہیں سے بھی بیوہ لگتی ہیں، اور اس طرح سے غیر مردوں کے اپنی کم عمر کے لڑکے کو آپ طوائفوں والی ادائیں دکھا کر اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی برباد کر دینا چاہتی ہیں۔ ذرا آپ اپنے آپ کو بھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں۔ لوگ آپ کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے، صرف یہ کہ آپ کے دو منہ ہیں۔ آپ میڈیا میں بیٹھ کر دین کا درس بھی دیتی ہیں اور عورتوں کو گالی بھی دیتی ہیں کہ طوائف بن جاؤ، مرد کس طرح دوسری عورتوں کے چکر میں آ جائیں۔ یہ ساری ادائیں بھی آپ سوشل میڈیا میں ناچ گا کر بتاتی ہیں۔ آپ خود مجھے ایک برگر خاندان لبرل ٹائپ کی خاتون لگتی ہیں۔ آپ کو تو خود کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، مجھے تو آپ خود نفسیاتی لگتی ہیں۔ آپ کو تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ آپ جینز شرٹ پہن کر بغیر دوپٹے کے عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا علاج نہیں کرتی، آپ گھر کی معصوم عورتوں کو بگاڑ رہی ہیں۔ آپ کے پاس ہر طرح کی پیشنٹ آتی ہیں، کوئی اپنے ساس سسر نندوں کا رونا لے کر، تو کوئی بھابھی بھائی کا، تو کوئی خاندان کے جھگڑے لے کر، تو کوئی شوہر کا رونا لے کر۔ اس پر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھاشن دیتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ویسا کرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں لوگوں کو چھوڑیں، آپ تنہائی میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا دین صرف دوسری عورتوں کے لیے ہے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں؟ آپ کا شوہر زندہ نہیں ہے؟ کیا ایک بیوہ کو آپ کی طرح بن سنور کر ٹک ٹاک پر ناچنا گانا چاہیے؟ کیا غیر مردوں کو ادائیں دکھانی چاہیے؟ سچ بولنے کا شوق ہے تو سچ سننے کا حوصلہ رکھیں۔ ڈاکٹر نبیہ، اپنا محاسبہ کیجیے، بعد میں دوسرے شوہروں اور بیویوں کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے دیکھیں آپ کیسی ماں اور کیسی بیوی ہیں، کیسی بیوہ ہیں، بعد میں کسی پر انگلی اٹھائیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔